ماں کے لفظ میں اللہ نے بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے، ماں کے لفظ میں اللہ کریم نے بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا اور سر کے بالوں کو پکڑا غصے کی حالت میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اوے میری ماں جائے، قال ابن اماں، اے میری ماں جائے ماں۔ بھائی بھی تو کہہ سکتے تھے اے میرے بھائی، باپ کا بھی تو ذکر کر سکتے تھے اے میرے باپ کے بیٹے، لیکن بے شک یہ بجا ہے، بھائی کا بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن ماں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ماں جس نے بچپن میں اپنے خون سے، اپنے دودھ سے بچے کو سینچا، پرورش پائی، پیار دیا، محبت کے جھولے جھلائے، اس ماں کے لفظ میں اللہ کریم نے عجیب تاثیر رکھی ہے کہ جب ماں کا لفظ آتا ہے دنیا کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، کہ ماں رحیم ہوتی ہے، کریم ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے۔ جب ماں کا لفظ آتا ہے تو بندے کا دل بھی رحیم اور کریم ہو جاتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کیا ہو گیا؟ زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا، حاجی ہے، نمازی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بے نمازی ہے، کوئی فاسق فاجر ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی ماں کی خدمت میں کمی ہو گئی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اکٹھی ہو گئی، ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، تو اسے معاف نہیں کرے گی، اس کی موت کفر پر ہوگی تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جلے گا، جب جہنم میں جلے گا میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر ہی اس کو آگ میں جلا دوں۔ ایک بہانہ تھا اپنے صحابی کو ایمان کے اوپر موت دینے کا۔ جب ماں نے سنا تو ایک دم ٹھنڈی لی، چیخ نکلی، یا رسول اللہ جس کو میں نے اپنے خون پسینے سے پالا، پرورش کی محبت سے، اس کو اپنی آنکھوں سے لکڑیوں میں جلتا دیکھ نہیں سکتی، میں نے معاف کر دیا۔ بس ماں معاف کرتی ہے، زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، صحابی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں کا دل بڑا رحیم اور کریم ہوتا ہے۔ ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، اس نوں پچھو جس دی دنیا تے ماں نہیں، ماں منی تے سب جگ منے آتے، پہلا مرشد ہے ماں باپ نے جن ناراض کیتے، انہوں کتے نہیں لبنی تھا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کا جب لفظ بولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رعب اور دبدبہ یہ اللہ کی عطا کردہ خاص نعمتیں، ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، تبلیغ کی تو قتل کرنے کے اوپر اتر آئے، لیکن اللہ کے جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کسی میں دم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے آگے بولنے کی، سب خاموش ہیں۔ جلالی انداز میں جب آپ نے فرمایا بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، ان کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ذبح کر کے قیمہ کر کے دریا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا اور فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کرو۔ وہ توبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو سبھی توبہ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ موسیٰ کلیم جیسے آپ کا حکم ہے، ہم سر تسلیم خم ہے، جو آپ حکم کرتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ تو رعب اور دبدبہ یہ پروردگار کی عطا کردہ نعمت ہے، کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔
اور اس آیت کریمہ سے سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ نبی کو کمزور سمجھنا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ۔ اللہ فرماتا ان القوم استضعفونی، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ حضرت ہارون نبی ہیں تو کافروں کی طرف نسبت کیا ہے کہ اس کافر قوم نے مجھے کمزور سمجھا جو اس وقت شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بڑا کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا تعلق رب کے ساتھ ہے تو رب کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا جرم دی معافی عطا فرما، سب خطاواں نو معاف فرما کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما، ہم سب نو